پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ برطانیہ کے اوپر حکومت کرنے والے پہلے 7 بادشاہوں کے بارے میں خلاصہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے بعد کتنے بادشاہوں نے حکومت کی اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایڈورڈ دی ایلڈر کا بیٹا ایتھلستان برطانیہ کا 8واں بادشاہ بنا۔ اس نے 937 میں برونن برا کی جنگ میں اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھا دیا۔ یہ لڑائی برطانوی سرزمین پر لڑی جانے والی سب سے خون ریز لڑائیوں میں سے ایک کہی جاتی ہے۔ ایتھلستان نے اسکاٹش، سیلٹس، ڈینز اور وائکنگز کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ تمام برطانیہ کے بادشاہ کے لقب کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے جنگ میں پہلی بار انفرادی اینگلو سیکسن سلطنتوں کو ایک واحد اور متحد انگلینڈ بنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ ایتھلستان نے 1939 میں وفات پائی۔ ایتھلستان کو مال مسمبری ویلٹ شائر میں دفن کیا گیا۔ ایتھلستان کا دوسرا بھائی ایڈمنڈ 939 میں 18 سال کی کم عمری میں 9واں بادشاہ بنا اور اپنے پریشان آدھے ملک کو کامیاب کر لیا۔ وہ پہلے ہی 2 سال قبل برونن برا کی جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ لڑ چکا تھا۔ اس نے شمالی انگلینڈ پر اینگلو سیکسن کا کنٹرول دوبارہ قائم کیا، جو ایتھلستان کی موت کے بعد اسکینڈینیوین حکومت کے تحت واپس آ گیا تھا۔ پھر صرف 25 سال کی عمر میں اور آگسٹین کی عید منانے کے دوران ایڈمنڈ کو بات کے قریب پکل چرچ میں اس کے شاہی حال میں ایک ڈاکو نے وار کر کے مار دیا۔ اس کے 2 بیٹے ایڈوگ اور ایڈگر شاید بادشاہ بننے کے لیے بہت چھوٹے سمجھے جاتے تھے، اس لیے ایڈمنڈ کی موت کے بعد اس کی جگہ اس کے سوتیلے بھائی نے لے لی اور 10واں بادشاہ بنا۔ اس نے 954 میں یارک کے آخری اسکینڈینیوین بادشاہ ایرک بلڈیکس کو مار کر ملک بدر کرتے ہوئے نور سمین کو شکست دینے کی خاندانی روایت کی پیروی کی۔ ایڈرڈ کا انتقال 30 کی دہائی کے اوائل میں غیر شادی شدہ اور بغیر کسی وارث کے سومرسیٹ کے فروم میں ہوا۔ وہ ونچسٹر میں دفن ہے۔ اس کے بعد ایڈمنڈ کا سب سے بڑا بیٹا ایڈوگ تقریباً اس وقت 16 سال کا تھا جب اسے جنوب مشرقی لندن میں کنگسٹن اپون ٹیمز میں بادشاہ کا تاج پہنایا گیا اور وہ 11واں بادشاہ بنا۔ ایڈوگ نے ڈنسٹن کو فرانس جلا وطن کر دیا تھا۔ ایڈوگ کا انتقال گلوسٹر میں اس وقت ہوا جب وہ صرف 20 سال کا تھا۔ اس کی موت کی وجہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکی۔ ایڈوگ کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بھائی ایڈگر کا تخت کی جانشینی کے بارے میں کچھ سال سے تنازع چل رہا تھا۔ ایڈوگ کی پراسرار موت کے بعد ایڈگر نے فوری طور پر ڈنسٹائن کو جلا وطنی سے واپس بلا لیا اور اسے کینٹربری کا آرچ بشپ اور ساتھ ہی اپنا ذاتی مشیر بنا دیا۔ 973 میں بات میں اپنی احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی۔ ڈنسٹان کی طرف سے تاج پوشی کے بعد ایڈگر 12واں بادشاہ بن گیا۔ ایڈگر نے اپنی فوج کے ساتھ چیسٹر کی طرف مارچ کیا جس سے برطانیہ کے 6 بادشاہ ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں شمول اسکاٹس کے بادشاہ کنگ آف اسٹریتھ کلائڈ اور ویلز کے مختلف شہزادے نے ایڈگر کو دریائے ڈی کے پار اپنے ریاستی بحرے میں سوار کر کے اس سے اپنی ذاتی وفاداری کا اشارہ دیا۔ ایڈگر کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے ایڈورڈ کو صرف 12 سال کی عمر میں بادشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ ایڈورڈ برطانیہ کا 13واں بادشاہ بنا، اگرچہ آرچ بشپ ڈنسٹائن نے اس کی حکومت کی حمایت کی، لیکن تخت پر اس کے دعوے کا ان کے بہت چھوٹے سوتیلے بھائی ایتھلرڈ کے حامیوں نے مقابلہ کیا۔ چرچ اور شرافت کے اندر حریف دھڑوں کے درمیان نتیجہ خیز تنازع تقریباً انگلستان میں خانہ جنگی کا باعث بنا۔ ایڈورڈ کے مختصر دور کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اس کو کورف کیسل میں ایتھلرڈ کے پیروکار نے قتل کر دیا۔ صرف 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں قتل کا شکار بنا۔ پھر ایڈورڈ کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے ایتھلرڈ کو 14واں بادشاہ بنایا جس کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال، لیکن 1013 میں وہ نارمنڈی فرار ہو گیا جب ڈینز کے بادشاہ سوین فور بیڈر نے انگلینڈ کے ڈنمارک کے باشندوں کے سینٹ برائس ڈے کے قتل و عام کے بعد بدلہ لینے کے لیے انگلینڈ پر حملہ کیا۔ 1013 کو سوین کو کرسمس کے دن
انگلینڈ کا بادشاہ قرار دیا گیا اور 15واں بادشاہ بنا اور اس نے اپنا دارالحکومت گینسبرو لنکن شائر میں بنایا۔ وہ صرف 5 ہفتے بعد مر گیا۔ ایتھلرڈ سوین کی موت کے بعد 1014 میں واپس آیا۔ ایتھلرڈ کا بقیہ دور سوین کے بیٹے کینوٹ کے ساتھ مسلسل جنگ کی حالت میں گزرا۔ ڈینز کے بادشاہ سوین فورک بیرڈ کی موت کے بعد کینوٹ تمام انگلینڈ کا بادشاہ بن گیا۔ سوین فورک بیرڈ کا بیٹا برطانیہ کا 16واں بادشاہ بنا۔ اس نے اچھی طرح حکومت کی اور اپنی زیادہ تر فوج کو واپس ڈنمارک بھیج کر اپنی انگلش رایا کی حمایت کی۔ 1017 میں کینوٹ نے نارمنڈی کی ایما سے شادی کی اور انگلینڈ کو مشرقی انگلیا، مرسیا، نارتھمبریا اور ویسیکس کے 4 قدیم علاقوں میں تقسیم کیا۔ کینوٹ کی موت کے بعد اس کا ایک ناجائز بیٹا جس کا نام ہیرالڈ کینوٹ تھا، اس نے اپنے والد کی موت پر انگلش تاج کا دعویٰ کیا، جبکہ اس کا سوتیلا بھائی ہارتھا کینوٹ صحیح وارث ڈنمارک میں اپنی ڈینش بادشاہت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا۔ ہیرالڈ اپنے دور حکومت میں 3 سال بعد انتقال کر گئے۔ اس نے چند ہفتے پہلے کے ہارتھا کینوٹ ڈینز کی فوج کے ساتھ انگلینڈ پر حملہ کرنے والا تھا۔ اسے ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن کیا گیا تھا، اس سے پہلے کہ ہارتھا کینوٹ نے اس کی لاش کو کھود کر سر قلم کیا اور ٹیمز میں پھینک دیا۔ اس کے ٹکڑے بعد میں اکٹھے کیے گئے اور لندن کے سینٹ کلیمپ ڈینز میں دوبارہ دفن کر دیے گئے۔ ہارکنوٹ ایما آف نارمنڈی کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 62 جنگی جہازوں کے بیڑے کے ساتھ انگلینڈ روانہ ہوا اور اسے فوراً بادشاہ کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ ایک شادی میں ہارکنوٹ کی موت ہو گئی۔ اس کی عمر صرف 24 سال تھی اور وہ انگلینڈ پر حکمرانی کرنے والے آخری ڈینش بادشاہ تھے۔